اماں، اس گھر میں میرا مقام ایک ملازمہ سے بھی کم ہے۔ لوگ تو ملازمہ سے بھی رک کر حال پوچھ لیتے ہیں، مگر اس گھر میں مجھے کوئی یہ رتبہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ زیبی آپا نے بہتے آنسوؤں کو بھی ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے رندی ہوئی آواز میں بولا، اماں، اس گھر کے لوگ میرے وجود کو نظر انداز کرتے رہے، میں برداشت کرتی رہی، مگر مجھ سے اپنی تذلیل برداشت نہیں ہوتی۔ دکھ قطرہ قطرہ آنکھوں کے ذریعے بہہ رہا تھا، مگر دل کا غبار چھٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ نہ میرے بچے، دل چھوٹا نہ کر، دیکھ، اس طرح رو کر کچھ حاصل نہیں۔ زیبی، میرے بچے، وہی تیرا گھر ہے، وہی تیرا ٹھکانہ ہے۔ ارے سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لیے عورتوں کو اپنی جان مارنا پڑتی ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، تو ابھی سے گھبرا گئی؟ میری بچی، اماں نے آپا کو سینے سے لگاتے ہوئے دل گرفتگی سے کہا۔ ان کی نظریں زیبی آپا کے چہرے سے ہٹ ہی نہ رہی تھیں، اور میری بے قرار نگاہیں بار بار آپا کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں، اور پھر میں چونک گئی۔ آپا، ظہیر بھائی نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ میرے سوال پر اماں نے بھی چونک کر آپا کا سفید گال کی سمت دردیدہ نگاہوں سے دیکھا، جبکہ آپا کے رونے میں شدت آ چکی تھی۔ اماں نے مجھے ڈپٹ کر وہاں سے اٹھا دیا کہ جا کر آپا کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ زیبی آپا کو کم ہمت، بے صبری اور ناشکری تو نہیں تھی کہ اس طرح اپنے سسرال سے لڑ جھگڑ کر واپس آ جاتی، اور تو اور اس پورے عرصے میں انہوں نے اپنے سسرال والوں کے بارے میں کبھی برائی کا ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ ظہیر بھائی کے تو وہ ایسے گن گاتی تھی کہ میں حیران ہو کر سنجیدہ سے ظہیر بھائی کو دیکھتی۔ وہ واقعی میں اتنے میٹھے ہیں؟ کہاں، جو ان کا ذکر کرتے ہوئے آپا کے لہجے میں اتنی مٹھاس آ جاتی ہے۔ لیکن آپا جس طرح آج پھٹ پڑیں گی، اس سے تو ظاہر تھا کہ وہ اپنے سسرال میں پہلے دن سے ہی آزمائشوں میں ڈال دی گئی تھی۔ میں آسمان پر نظر جمائے مسلسل آپا کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ ان کا مرجھایا چہرہ اور میلا سا ہوا حلیہ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا تھا، تو اماں کے دل کا کیا حال ہوگا؟ اور بچے، وہ بھی گھر میں کتنا پریشان ہوں گے آپا کے بغیر؟ شانی اور ہیرا کے چہرے ذہن میں آتے ہی میں مضطرب سی ہو گئی، اور وہیں تخت پر لیٹ کر میں نے آنکھیں موند لیں۔ زیبی آپا بچپن سے ہی ابا کی لاڈلی اولاد تھی۔ شادی کے پہلے 5 سال تک بے اولادی، اور اس کے بعد پہلے بھٹی کے بیٹے کی وفات کے بعد جب گلابی سی پری اماں کی گود میں آئی، تو انہیں لگا دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی گئی ہو۔ پھر پورے 5 سال بعد میں اس دنیا میں آئی۔ میری آمد نے آپا کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا۔ وہ اماں ابا کی آنکھوں کا تارا تھی، تو میری جان سے پیاری آپا تھی، جبکہ آپا اماں کی بے انتہا فرمانبردار اور سلیقہ مند بیٹی تھی۔ جب زیبی آپا میٹرک میں تھی تو ابا کی اچانک وفات سے گھر کی مالی حیثیت کو اچھا خاصا نقصان پہنچا، اور گھر کے حالات تنگ ہو گئے۔ تب آپا نے میٹرک کے بعد آگے تعلیم جاری رکھنے کے ارادے کو ترک کر دیا اور گھرداری میں مصروف ہو گئیں۔ پورے گھر میں عجیب سی سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ اماں نم آنکھوں کے ساتھ زیبی آپا کو تکتی، اور زیبی آپا اپنا دکھ بھول کر اماں کی دلجوئی کرتے ہوئے اپنے جذباتی پن کو کوستی کہ آخر اماں کو بتانے کی کیا تک بنتی تھی؟ کیا تھا جو وہ اپنے راز کو راز رہنے دیتی اور اپنی خوشحال زندگی کا بھرم رکھ لیتی، جو اتنے چند سالوں سے وہ محض اماں کے سکون کی خاطر رکھ رہی تھی؟ مگر ظہیر نے جب مہمانوں کے سامنے ان پر ہاتھ اٹھایا، ان کی ذات کے پرچے اڑا دیے۔ ان سے برداشت نہیں ہو سکا۔ آخر ظہیر کو یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ اتنی تذلیل کر دے؟ اور بس یہی کچھ ان سے برداشت نہیں ہو سکا، تو وہ اماں کی طرف آ گئی۔ ظہیر نے بچے اپنے پاس رکھ کر انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی، اور کہا، اگر بچے واپس چاہئیں اور گھر واپس آنا ہے تو پہلے اماں اور مجھ سے معافی مانگے۔ آج دوسرا ہفتہ تھا زیبی آپا کو یہاں آئے۔ صحن میں رکھی چارپائی پر بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ میں افسردہ سی بیٹھی آپا کو دیکھتے ہوئے ماضی کا قصہ سوچنے لگی۔ جب آپا 5ویں جماعت میں تھیں تو ان کی کسی معمولی سی غلطی پر استانی نے ان کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔
آپا کے چہرے بالکل اسی طرح انگلیوں کے نشان دیکھ کر اماں نے آپا کو سینے سے لگایا اور اسکول جا کر شکایت کی۔ پھر آپا کو تنگ حالات کے باوجود ایک نسبتاً مہنگے اور اچھے اسکول میں داخل کروایا جہاں بچوں کو مارا نہیں جاتا تھا۔ اس واقعے کو سوچتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ کیا اماں اب آپا کو واپس بھیج دیں گی؟ کیا وہ ان کو سسرال جا کر ان کو کھری کھری سنا سکتی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا وہ ان کو سسرال بدل کر سکتی ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور وہ ان کے بغیر کیسے رہ سکتی ہیں؟ اف، یہ بیٹیوں کی مائیں بھی کتنی مجبور ہوتی ہیں نا۔ میں نے آخری میں کالج سے گھر آئی تو گھر میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا۔ اتنے دنوں سے گھر پر چھایا ہوا جمود آج ہوا لگ رہا تھا۔ کچن سے اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو آ رہی تھی اور سامنے تخت پر آپا نے نئے جوڑے میں ملبوس آنکھوں میں کاجل سجائے ہاتھوں میں چوڑیاں پہننے میں مصروف تھیں۔ جب اماں یقیناً کچن میں ہوں گی مصروف تھیں۔ آپا خیریت؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ نیہا نے ستائشی نظروں سے آپا کو دیکھا۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ میں نے فوراً ماشاء اللہ کہا۔ ہاں، ظہیر آ رہے ہیں مجھے لینے کے لیے، آپا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ جانے ان کی مسکراہٹ میں ایسا کیا تھا کہ آپا کا سارا روپ پھیکا پھیکا سا لگنے لگا اور میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ واپس جا رہے ہیں؟ ہاں، آپا نے مختصر جواب دیا۔ کیوں آپا؟ میری آواز میں بے قراری تھی۔ پگلی، گھر ہے وہ میرا، یہ گھر بھی آپ کا ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ نہیں، یہ تمہارا گھر ہے منی۔ آپا نے میرے سر پر چپت مارتے ہوئے مذاق کیا اور میں مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں اماں کے پاس آ گئی۔ کچن میں وہ پکانے میں مصروف تھی اس شخص کے لیے جن کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا، مگر وہ شخص اماں کا داماد کہلوایا جاتا تھا، لہٰذا یہ اہتمام کرنا ضروری تھا۔ اماں دیوی آپا واپس جا رہی ہیں؟ ہاں، ظہیر آ رہا ہے اسے لینے کے لیے، اماں نے مصروف لہجے میں کہا۔ اماں، آپ کو آپا کو واپس نہ بھیجیں، میرا لہجہ بے قرار تھا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ اس کے بچے ہیں، وہ کیسے رہے گی ان کے بغیر؟ اور ظہیر خود آ رہا ہے اسے لینے کے لیے، اماں نے بظاہر مطمئن لہجے میں کہا اور پھر سے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اماں، آپا کے ساتھ اس گھر میں اچھا سلوک نہیں ہوتا، میں نے مضطرب ہو کر کہا۔ اماں خاموشی کے ساتھ کام میں مصروف رہیں۔ میں نے زور دے کر کہا، ظہیر بھائی تو ان پر ہاتھ تک اٹھاتے ہیں۔ اماں نے ہاتھ روک کر لمحہ بھر کو مجھے دیکھا۔ غصے میں کہاں پتہ چلتا ہے انسان کو، اٹھ گیا ہوگا ہاتھ ظہیر کا۔ میں نے خود حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا۔ لیکن اماں، یہ کہاں کی انسانیت ہے کہ بیوی پر اس طرح ہاتھ اٹھایا جائے اور اسے ذلیل کیا جائے؟ اب کی بار اماں نے میری طرف خفگی سے دیکھا۔ جاؤ یہاں سے، میرا دماغ خراب مت کرو۔ اب اماں کو سکھاؤ گی کہ اس سے کیا فیصلے کرنے چاہیے؟ میری مدد نہیں کر سکتی تو جاؤ یہاں سے، بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اماں نے سختی سے کہا۔ میں پیر پٹکتی دیوی آپا کے پاس آ گئی۔ آپا، آپ ایک بار پھر سوچ لیں۔ کس بارے میں؟ آپا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ واپس اپنے سسرال جانے کے بارے میں، میں نے رکھائی سے کہا۔ آپا مسکرا دی، پھر وہی مسکراہٹ، کھلتے چہرے کو مرجھا دینے والی مسکراہٹ۔ اس سے تو اچھا ہے آپا نہ ہی مسکرائیں۔ میں نے کلس کر سوچا، مانو تم نہیں سمجھو گی کہ لڑکی کا اصل گھر پیا کا گھر ہوتا ہے جہاں وہ بیاہ کر جاتی ہے۔ اگر میں ہمیشہ کے لیے یہاں بیٹھ جاؤں تو اماں پر کیا بیتے گی، میرے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، کیا میں ان کے بغیر رہ لوں گی؟ زندگی ایسے نہیں گزرتی میری جان، دونوں میں سے کسی ایک کو تو جھکنا پڑے گا۔ سو میں جھک گئی، کیونکہ مجھے معلوم ہے گھر بچانے کے لیے قربانی عورت کے حصے میں ہی آتی ہے۔ آپا نے میرا ہاتھ تھام کر دل میں لہجے میں کہا، یعنی آپ اپنا گھر بچانے کے لیے ظہیر کے آگے سر جھکا دیں گی؟ نہیں پگلی، سر میں نے ظہیر کے آگے نہیں بلکہ اللہ کے آگے جھکایا ہے، اس سے بہتر میرے لیے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور پتہ ہے مانو، انسانوں کے سامنے سر جھکانے میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں۔
اگر ہم 2 قدم چل کر اللہ کے آگے سر جھکا دیں تو وہ 10 قدم آگے بڑھ کر ہمارا جھکا ہوا سر دنیا کے سامنے اٹھا دیتا ہے۔ آپا کا لہجہ بہت مضبوط تھا۔ یہی سوچ کر میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا اور ظہیر کو کال کر کے اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگی۔ اپنے بچوں کی خاطر اور اماں کے سکون کی خاطر اس فیصلے پر سر جھکا دیا۔ میں گمسم سی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اچھا چلو، بہت باتیں ہو گئیں، اٹھو جاؤ، اماں کا ہاتھ بٹاؤ، میں ذرا کال کر کے پوچھوں کہاں پہنچے ہیں ظہیر۔ ابا نے مجھے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اتنے میں اطلاع گھنٹی بجی۔ اماں کچن سے نکل کر گیٹ کی طرف لپکیں اور ان کے پیچھے ابا بھی ظہیر بھائی کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے ان کے ساتھ چلی گئیں۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ناول۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور جس طرح آپ میری ویڈیوز پہلے دیکھتی تھی ویسے ہی دیکھیں۔ شکریہ۔ ملتی ہوں ایک اور اچھے نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔